السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ڈائیلاگ اینڈ ڈائیورسٹی، یعنی مکالمہ اور تنوع۔ آج کے پروگرام میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے، مکالمہ کیا ہے اور تنوع کیا ہے، مکالمہ کی اہمیت کیا ہے، تنوع کی اہمیت کیا ہے، ہم اپنے معاشرے میں مکالمہ کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں، تنوع کو کس طرح پروان چڑھا سکتے ہیں، یہ ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد اسحاق صاحب، جو لیکچرر ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چارسدہ میں۔ آپ نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کیا ہے اور آج کل گورنمنٹ کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اسحاق صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں نوازا۔ اسحاق صاحب، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ مکالمہ اور تنوع کیا ہے، ہمارے حاضرین کو بتائیے گا اس حوالے سے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پوڈ کاسٹ میں بلانے کا۔ تنوع کے لیے انگریزی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ڈائیورسٹی اور پلورلزم۔ یہ ڈائیورسٹی کا لفظ لیٹن ورڈ ڈائیورسس سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے کئی یا ایک سے زیادہ اقسام کا، یعنی کسی چیز میں اگر اقسام پائے جاتے ہوں، ویرائٹی ہو، تو ہم اس کو ڈائیورسٹی کہیں گے۔ جی، دنیا میں ہر چیز میں ڈائیورسٹی موجود ہے، نہ کہ صرف انسانوں میں، بلکہ فروٹس میں ڈائیورسٹی ہے، ویجیٹیبل میں ڈائیورسٹیز ہے۔ جی، تو ڈائیورسٹی اگر سمپلی میں کہوں تو اٹ ریفرز ٹو دا ویرائٹی آف ڈفرینسز آن دا بیسز آف کلچر، آن دا بیسز آف لینگویج، آن دا بیسز آف ایتھنیسٹی، ایون ریلیجن ود ان اے سوسائٹی، جی، جو کہ پرسسٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں۔ جی، لیکن اب سوال، جو بیسک سوال ہے، ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس کا ہے، جی، کہ ڈائیورسٹی میں ہم رہیں گے کیسے۔ جی، ڈائیورسٹی کی قبولیت کا سوال ہے کہ ڈائیورسٹی کو ایمبریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائیورسٹی از دا بیوٹی آف سوسائٹی۔ جی، ڈائیورسٹی از ناٹ اے ویکنیس، رادر اٹ از اے اسٹرینتھ، جی، کیونکہ ہم ڈائیورسٹی کو ایز اے اسٹرینتھ لیں گے۔ جی، تو اب ڈائیورسٹی کے اس ایکسیپٹنس کو پلورلزم جی، کہتے ہیں، کیونکہ اگر ڈائیورسٹی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو سوسائٹی اسموتھ رننگ نہیں کرے۔ جی، اسموتھ رننگ آف سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹنس آف ڈائیورسٹی لازمی ہے، اور فار ایکسیپٹنس آف ڈائیورسٹی ڈائیلاگ اور مکالمہ بڑی اہمیت رکھتا۔ جی، تو مکالمہ ناٹ اونلی کنورسیشن کا نام ہے، بلکہ یہ ریسپیکٹفل کمیونیکیشن کا نام ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے، ڈفرینسز کو جاننے کا نام ہے، دوسروں کے اوپینین کو سمجھنے کا نام۔ جی، تو ڈائلاگ ہی کے ذریعے ہم ڈائیورسٹی کو، ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ مکالمے اور تنوع کے فروغ میں جو ہماری معاشرتی ادارے ہیں، مثلاً گھر ہے، حجرہ ہے، مسجد ہے، یا دیگر ایسے معاشرتی ادارے ہیں، تو وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ڈائیورسٹی اور ڈائلاگ میں معاشرتی اداروں یعنی سوشل انسٹیٹیوشنز کا بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ سوشل انسٹیٹیوشنز شیپ دا انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو بیہیویئر آف پیپل، کیونکہ یہ لوگوں کو ایک گائیڈنس دیتا ہے، ان کے بیہیویئر اور ایٹیچیوڈس کو شیپ کرتا ہے۔ مثلاً گھر ہے تو فیملی، جو کہ معاشرتی سسٹم کا بیسک اکائی ہے، وہاں پہ انسان کی پرسنالٹی کا ایک ہم کہیں گے بیسک پوائنٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ پرسنالٹی کے دو آسپیکٹس ہوتے ہیں، نیوکلیئر پرسنالٹی اور سوشل پرسنالٹی۔ انسان کا جو ایور لاسٹنگ اور ریجڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ گھر ہی میں ڈیولپ۔ جی، تو گھر کا کردار بیسک ہے، جہاں پہ بچے اپنے والدین کو امیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو گھر میں یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ بھی ڈائیورسٹی کے حسین امتزاج ہے۔ بالکل۔ تو اگر وہ ہم آہنگی سے رہیں گے، ہارمونی سے رہیں گے، تو بچے سیکھیں گے۔ بالکل۔ تو ڈائیورسٹی کے ایکسیپٹنس کا عنصر گھر ہی سے شروع ہوگا۔ وہاں پہ اگر ٹالرنس ہوگا، ڈائیلاگ ہوگا، ریسپیکٹفل کمیونیکیشن ہوگی، تو بچے سیکھیں گے۔ اسی طرح حجرے میں اور مذہبی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں یہ سوشل آسپیکٹ آف پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو حجرہ، جس کو ہم کانفلکٹ ریزولوشن کونسل بھی کہتے ہیں، پختون معاشرے میں یہ نہ صرف
معاشرتی بلکہ فکری تبدیلی کا نام بھی. جی. تو ہوچری میں ہم ایز پختون اگر میں کہوں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک زبردست پلیٹ فارم ہوتا ہے مکالمے کا، جی. جہاں پہ ڈفرینسز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ایلڈرز. ہم اپنے ایلڈر سے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ سیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ٹالرنس کا ایلیمنٹ سیکھ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وہی سیکھ سکتے ہیں. جی. تو یہ ڈائیورس سوسائٹی میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو وہ ہم ہوجری ہی سے سیکھتے ہیں. جی. اسی طرح ریلیجس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے جو کہ سوشلائزیشن کے بیسک پلرز میں سے ہے، جی. تو وہ بھی مکالمے اور تنوع کے فروغ میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس طرح سبجیکٹس انٹروڈیوس کریں جس میں تنوع کی اہمیت کے بارے میں ہو، جی. اور اسی طرح ریسپیکٹفل ڈائلاگ ہو، مختلف بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو تو ایک دوسرے سے سن سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. انفیکٹ ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو ہم امبریس کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ڈائلاگ کتنی حد تک موجود ہے، ڈائیورسٹی کتنی حد تک موجود ہے؟ ڈائیورسٹی تو ہر لیول پہ موجود ہے، لینگویج سے لے کے کلچر، جیوگرافیز، ایون ہمارے پولیٹیکل بلیفس، آئیڈیالوجی، سب کچھ میں ڈائیورسٹی موجود ہے. لیکن یہ اس ڈائیورسٹی کو ہم ایز اے اسٹرینتھ نہیں لیتے. پاکستان میں ڈائیورسٹی کے ایکسیپٹنس کا رواج شاید کم ہے. جی. کیونکہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستانی سوسائٹی میں یہ ڈائیورسٹی جو کہ بیوٹی آف سوسائٹی کہا جاتا ہے ایک ویکنیس بنتا جا رہا ہے. مارجنلائز گروپس ایمرج ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں میں ایک فیلنگ آف جو کہ مارجنلائز لوگ ہوتے ہیں، پارٹیکولرلی اگر ہم کہ ایتھنک مائنارٹیز. جی ہاں، مطلب جو ہماری مارجنلائز کمیونٹیز ہے وہ اکثر انسیکیور فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، ان کے وائسز کو ہم نہیں سنتے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایکویلٹی کے بیس پہ ان سب کو ٹریٹ کریں، ہم ان کو لے کے چلیں. حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو مطلب ڈیو رائٹس ان کو ملتے ہیں، لیکن معاشرہ ان کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایک تو اسٹرکچر میں گورنمنٹ گورننس اسٹرکچر میں بھی مسائل ہے، کیونکہ انکلوسیو پالیسیز تو نہیں ہے نا. پالیسیز ہماری ایلیٹس بناتے ہیں. جی. تو اگر ایلیٹس پالیسی بنائیں گے اور پالیسی امپلیمنٹ ہوتے ہیں ہم سب پہ ایکولی، تو مارجنلائز گروپس کے وائسز کو ایز ان پٹ لینا چاہیے. اگر ہم بلوچستان کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں تو بلوچستانیوں کی آواز کو ہمیں سننا چاہیے. اگر ہم ٹرانسجنڈر کے متعلق کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو ان کی آواز کو ہمیں سننا چاہیے. اسی طرح ریلیجس مائنارٹیز کے متعلق اگر ہم کچھ فیصلے لیتے ہیں، انکلوسیو لیجسلیشنز تب ہوگی جب تمام لوگوں کو ایکول، یعنی ان کو فیصلے میں شامل کرنا چاہیے. بالکل شامل کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جو ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں اور ہماری اکثر نوجوان وہاں پر داخلے لیتے ہیں اور وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو وہ مکالمے اور تنوع کے بارے میں شعور پیدا کرنے میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تعلیمی ادارے نوجوان نسل میں، اور میں کہوں گا کہ سوشلائزیشن میں، پلورلزم کو فلرش کرنے میں سب سے نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں تعلیمی ادارے. ایک تو ہمارا تعلیمی نظام شاید اس لیول کا نہیں ہے جس میں یہ ایکسیپٹنس کا آنسر ہو. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں لو لیول سے لے کر اپر لیول تک، ہائر ایجوکیشن تک کمپلیٹ چینجز کی ضرورت ہے. جس طرح اگر میں کہوں تو انٹروڈکشن سلیبس میں چینجز کرنی چاہیے، کیونکہ سلیبس میں اس طرح کے سبجیکٹس لائک سیوکس، کمیونٹی انگیجمنٹ، اس طرح کے سبجیکٹس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے تاکہ بچی سیکھ سکے کہ کس طرح ہم نے کمیونٹی میں انٹریکٹ کرنا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اسی طرح تعلیمی اداروں میں سمجھتا ہوں، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از اگینسٹ میرٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوٹا سسٹم لانا چاہیے. اگر ڈپریسڈ کلاسز ہیں، مارجنلائز گروپس ہیں، تو ان کو داخلوں میں کچھ نہ کچھ کوٹا ملنا چاہیے. ایون اسکالرشپس دینی چاہیے، انکریج کرنا، تاکہ ڈائیورسٹی کو لوگ تسلیم کریں. تو کیونکہ وہاں پہ انٹریکشن ہوگی، ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو جاننے کے لیے ٹائم ملے گا. تو میرے خیال سے ایک جنریشن ڈیولپ ہوگی جو کہ
پلورل ہوگی رادر دین ڈائیورس. اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہونی چاہیے. میں ایک اپنے کالج کی مثال دوں تو ہم نے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں ایک ایسوسیشن آف پولیٹیکل سائنٹسٹ رکھا ہے. تو اس ایسوسیشن میں ڈفرینٹ ڈیبیٹس ہوتے ہیں آن ڈفرینٹ ایشوز. کل بھی ڈیبیٹ ہے پریزیڈینشیل ورسز پارلیمنٹری سسٹم. تو اس سے ٹالرنس کا ایلیمنٹ آتا ہے, ریسپیکٹفل کمیونیکیشن کا ایلیمنٹ. تو اس طرح کی ڈیبیٹس ہونے چاہیے. اسی طرح سیمینارز ہونے چاہیے ڈائیورسٹی پہ, ڈائیلاگس پہ, سیمینارز کا انعقاد کرنا چاہیے. اس طرح انٹر کلچرل ایون میں سمجھتا ہوں کہ کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, کلچرل ایکسچینج پروگرامز وہی ہونے چاہیے اور کلچرل ایگزیبیشنز ہونے چاہیے. لیکن کلچرل ایگزیبیشنز کو ایک کلچر تک محدود نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مختلف کلچرز کو وہاں پہ ایگزیبٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آور کلچر از ناٹ ایبسلیوٹلی کریکٹ. اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی سوشل گروپ کے تناظر میں سوچیں گے اور دوسروں کو غلط سمجھیں گے. بلکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیر از نو ایبسلیوٹ ریئلٹی. ہمارے کلچر میں ایک چیز امورل ہو سکتا ہے, دوسرے کلچر میں شاید وہ مورل ہو. تو یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, دوسروں کے سمجھیں گے اور ہمارے مکالمے میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہو, ٹالرنس کا ایلیمنٹ ہو, یعنی ہم ریسیپٹیو بن جائے, براڈ مائنڈڈ بن جائے. اچھا, آپ بھی تو ایک تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں نا, تو ذرا یہ بتائیے کہ نصاب میں اس حوالے سے کچھ مواد موجود ہے اور نصاب سے ہٹ کر, جس طرح آپ نے اپنی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا نا کہ ہم ڈیبیٹس کرتے ہیں اس طرح, تو آیا اس حوالے سے کوئی پروگرامات ہوتے ہیں یا کوئی ذہن سازی وغیرہ ہوتی ہے, کوئی ڈیبیٹس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہاں, نصاب میں بھی ابھی چینجز آ رہے ہیں. 2023 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آل اوور پاکستان یہ کمپلسری کر. اچھا. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں انکلوسیوٹی, سوشل کوہیشن, سوشل ہارمونی, ریلیجس ہارمونی اور اسی طرح ڈائیورسٹی, پلورلزم جیسے ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں. کمیونٹی میں ہم نے کس طرح انٹریکشن کرنا ہے. تو یہ تو سلیبس یعنی ایکیڈیمک سے ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. مثلاً یہ جو کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یہ بھی ایک ڈائیورسٹی, کیونکہ ایک پلیئر سے تو ٹیم نہیں بنتا نا, ٹیم ورک ہی ڈائیورسٹی کو امبریس کرنے کا نام ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ مارجنلائزڈ کمیونٹیز بھی, کرسچنز ہے یا اور مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں نا, تو ہمارے اکثر دیکھا گیا ہے جو ہمارے مسلمان بچے ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب فیلنگز رکھتے ہیں, یعنی ان کو خود سے کوئی الگ سی مخلوق تصور کرتے ہیں نا. تو میرے خیال میں یہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ بہت ضروری ہے اور گراس روٹ لیول پہ یہ کام کرنا چاہیے کمپلیٹ اوورہال, تاکہ یعنی ان کے مسائل سے بھی آگاہی حاصل کر سکے. وہ ادھر ایک پرائمری اسکول ہے تو ان کے بچوں نے ایک زبردست سا پروگرام ارینج کیا تھا. ان کی مشرقی علوم کی کتاب میں اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی تھی کہ آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی جو تہوار ہو اس تہوار کے موقع پر ان کے ساتھ آپ انٹریکشن کر لیں. تو اتفاق سے وہ 25 دسمبر یعنی کرسمس کے دن کے آس پاس تھی, تو انہوں نے اس طرح کیا کہ کچھ گفٹس بنائے اور ان کرسچن کمیونٹی کے بچوں کو بلایا اپنی اسکول میں اور ان کو وہ گفٹس دے دیے. تو وہ بچے اتنا خوش ہوئے اور اتنا شکریہ ادا کیا, بالکل حیران تھے کہ یہ بالکل فرسٹ ٹائم یہ چارسدہ میں اس طرح ہوا تھا. یہ ہونا چاہیے. اسلام آباد میں دیکھ لے تو قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ جو ہولی مناتے ہیں, ہاں, تو ہندو کے ساتھ مسلمز بھی وہ تہوار مناتے ہیں. تو کیونکہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی فیلنگز زیادہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا چاہیے, ناٹ اونلی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بلکہ یہ تو باہر بھی ہونے چاہیے. انٹرفیتھ ڈائیلاگ, انٹر کلچرل ڈائیلاگ اداروں کے اندر ہونی چاہیے. بالکل. اسحاق صاحب یہ بتائیے کہ مکالموں اور تنوع کے ذریعے ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کو پرامن کیسے بنا سکتے ہیں؟ پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے, ڈائیورسٹی موجود ہے, اور جہاں پر بھی ڈائیورسٹی ہوگی تو مسائل ہوں گے. ان مسائل میں ایسے مسائل بھی آئیں گے جو امن کے لیے خطرہ ہوں گے. جس طرح ایتھنک ایکسٹریمزم ہے یا ایون سم ٹائمز ریلیجس ایکسٹریمزم ہے. تو اس طرح کے مسائل سے امن کو نقصان پہنچے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی ڈفرینسز ڈائیورسٹی سے آئیں گے تو ان ڈفرینسز کو تھرو پیسفل مینز اور پیسفل ڈائیلاگ کے ذریعے اگر ہم حل کریں گے تو پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں. اور کیونکہ ڈائیورسٹی کو ہم تو
حسن لیتے ہیں سوسائٹی کا کہ اٹ از دا بیوٹی آف سوسائٹی، لیکن اگر یہ ڈائیورسٹی سے مسائل آئیں گے تو ہمارے پاس ڈائلاگ موجود ہے، اور ڈائلاگ پیسفل مینز آف کانفلکٹ ریزولوشن میں سب سے ٹاپ پہ، کیونکہ ڈائلاگ میں رسپیکٹفل کمیونیکیشن کا آنسر ہوتا ہے، اور اسی سے جتنی بھی ڈفرینسز ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور ڈائلاگ ہی کے ذریعے ہم ڈائیورسٹی سے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، مارجنلائز گروپس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو پھر وہ سینس آف انکریجمنٹ فیل کریں گے اور ہمارے ساتھ ہی اس قافلے میں جائیں گے۔ تو ڈائلاگ کو فروغ دینا چاہیے اور ڈائلاگ ہی کے ذریعے ڈائیورسٹی کو امبریس کرنا چاہیے۔ اسحاق صاحب، آخر میں ڈائلاگ اور ڈائیورسٹی کے حوالے سے آپ اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں وہی بات کروں گا کہ ڈائیورسٹی از دا بیوٹی آف سوسائٹی۔ پاکستان میں ڈائیورسٹی موجود ہے، اس ڈائیورسٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کریں، کانفلکٹس میں آئے، بلکہ ڈائیورسٹی تو بیوٹی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے معاشرے کا۔ جس طرح اگر ہم ویجٹیبل میں ڈائیورسٹی نہ ہو تو ہم سارا سال ایک ہی سبزی کو تو نہیں کھا سکتے، اسی طرح فروٹس میں ڈائیورسٹی ہے، ہم اسی ڈائیورسٹی کو تو مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر رنگ و نسل اور لینگویج کی بنیاد پر ڈائیورسٹی ہو تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ضرورت ہے وقت کا کہ ہم ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں اور ڈائلاگ کو پروموٹ کریں، تاکہ سوسائٹی ایک ہارمونیس سوسائٹی اور کوہیسو سوسائٹی بن جائے، جہاں پہ لوگ اپنے امیجیٹ سوشل گروپ کی بجائے اپنے سپر نیشنل آئیڈنٹی پر فوکس کرے، جس طرح ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں پر لوگ اپنے سیلف انٹرسٹ کی بجائے کلیکٹیو ویل بینگ آف سوسائٹی پر فوکس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے اسحاق صاحب جن کے ساتھ ہم نے آج پوڈ کاسٹ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ کے نالج میں بہت سا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔